معزز سامعین، آپ کے سامنے جو اس وقت کتاب موجود ہے یہ علوم حدیث کے موضوع پر لکھی گئی ہے اور مکتبہ قدوسیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ٹائٹل پر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر وہابی غیر مقلد ہے، اس کا نام موجود ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر سیرت چیئر کے انچارج ہیں، اور یہ کتاب انہوں نے اپنے نام سے منسوب کی ہے۔ مکتبہ قدوسیہ لاہور میں غیر مقلدین کا مشہور ادارہ ہے، جس کو مشہور وہابی گستاخ مولوی احسان رائی ظہیر کا داماد ابو بکر قدوسی چلا رہا ہے۔ اور یہ آپ کے سامنے مکتبہ قدوسیہ، اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نام کے نیچے چھوٹا سا سراج الاسلام حنیف لکھا ہوا ہے۔ اشاعت 2007 میں یہ کتاب چھپی ہے، اور مکتبہ قدوسیہ نے قدوسیہ اسلامک پریس سے جو آؤٹ فال روڈ پر ہے اس کو چھاپا ہے۔ لیکن یہ کتاب جو ایک وہابی پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر، بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا وہابی مولوی ہے، اور اس نے اپنے نام سے منسوب کی ہے، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ آئیے ہم اس کتاب منتخب علمی مکاتیب ڈاکٹر سراج الاسلام حنیف دیوبندی مماتی، اس کے ایک خط سے یہ ہم معلوم کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے صفحہ 112 ہے، 1994 میں ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ظفر انچارج سیرت چیئر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میرے بھائی ڈاکٹر معراج الاسلام صاحب ضیاء کے ہمراہ میرے مکتبہ میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب موصوف سے میری کوئی واقفیت نہیں تھی، بعد میں معلوم ہوا کہ ان کا تعلق اہل حدیث مکتبہ فکر سے ہے اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں پڑھاتے ہیں۔ گپ شپ ہوتی رہی۔ ڈاکٹر صاحب بلا کے چالاک اور مردم شناس ہیں۔ انہیں باتوں باتوں میں میری تصانیف، تحقیقی کام اور میری مفلسی یعنی غریبی کا علم ہوا تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا، اور انہوں نے بڑی لجاجت سے میری کتابوں کے فوٹو سٹیٹ لینے کی اجازت چاہی، جسے میں نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا، لیکن اپنے بھائی کی بات ٹال نہ سکا اور صرف معرفت علوم حدیث انہیں فوٹو کرانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر صاحب نے آنکھ بچا کر میری دوسری کتاب معالم العرفان فی شیء من علوم القرآن کا مسودہ بھی بیگ میں رکھ دیا تھا، مگر میں بر وقت بھانپ گیا اور اپنا مسودہ ان سے زبردستی لے لیا، جس پر ڈاکٹر صاحب اپنا سا منہ لے کر کہنے لگے، میں آپ کے خیال میں اسے بغیر اجازت کے لے جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے معرفت علوم حدیث کی فوٹو کاپی حاصل کی اور مسودہ میرے بھائی کے پاس چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر صاحب کا خط میرے نام آیا، جس میں اس کتاب کو منظر عام پر لائے جانے کی خواہش ظاہر کی گئی تھی۔ میں نے اسبات میں جواب دیا تو خط و کتابت ہوتی رہی۔ میں بھی آمادہ ہوا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی علمی بے مائگی اور حرص و لالچ کا بہت جلد احساس ہوا۔ انہوں نے میری تصنیف میں بزوم خواہش جو اضافے کیے تھے وہ قطعاً غلط، بے فائدہ اور مسروقہ یعنی چوری شدہ تھے۔ اس لیے میں نے ڈاکٹر صاحب سے جان چھڑانے کی کوشش شروع کی اور انہیں لکھا کہ چونکہ آپ کو اس کتاب کی بدولت انکریمنٹ اور دیگر مالی فوائد اور مراعات حاصل ہونے کا قوی امکان ہے، اسی لیے مجھے بھی ان سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔ انہوں نے پھر خواہش ظاہر کی کہ کتاب پر ان کا نام میرے نام کے اوپر آنا چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ آپ کے رشحات قلم نہ تو علمی ہے نہ تحقیقی، اس لیے آپ کا نام میرے نام کے نیچے آنا چاہیے، ورنہ بصورت دیگر آپ 1 لاکھ روپے دینے کے پابند ہوں گے، اسی لیے کہ یہ قطعاً مناسب نہیں کہ دکھ بھریں، بھی فاختہ اور انڈے کوے کھائیں۔ اس کے بعد میرا ڈاکٹر صاحب سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا اور وہ مختلف ذریعوں سے میرے اوپر دباؤ ڈالتے رہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب ڈاکٹر صاحب موصوف نے میری یہ کتاب التحدیث فی علوم الحدیث کے ٹائٹل سے اپنے نام کے ساتھ مکتبہ قدوسیہ اردو بازار لاہور سے، جو اہل حدیث مکتبہ فکر ہی کا اشاعتی ادارہ ہے، مئی 2000 میں شائع کی ہے۔ احسان رائی ظہیر وہابی کا داماد چلا رہا ہے اس کو۔ بیرونی ٹائٹل پر میرا نام تک درج نہیں، اور اندرونی ٹائٹل پر میرا نام ایک طفیلی جیسا لکھا گیا ہے، جس سے یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کتاب کی نسبت میری کیا حیثیت ہے۔
اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ کسی خاتون نگہت یاسمین صاحبہ ہاشمی کا نام نظر ثانی کرنے والی کی حیثیت سے لکھا گیا ہے، حالانکہ میری کتاب میں کسی کو نظر ثانی کرنے کی اصولی طور پر کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور نہ انہوں نے کوئی نظر ثانی کی ہے، اس لیے کہ کتاب میں علمی غلطیاں جوں کہ توں برقرار ہیں۔ ابو بکر صاحب قدوسی، ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب ظفر، یہ بھی وہابی، اور ڈاکٹر یاسمین وابن کی خدمت میں عرض ہے کہ میں اپنے اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ کی عدالت عظمیٰ میں لے جا چکا ہوں، جو قہار و جبار اور عزیز ذو انتقام ہے، جہاں روز و شب عدل و انصاف کے چرچے رہتے ہیں، جہاں ناانصافی اور ظلم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کتاب لکھی تھی ایک دیوبندی مماتی مولوی نے، اور اپنے نام سے چھاپ دی ایک وہابی مولوی نے، کیونکہ وہابیوں کا مذہب ہی کچھ اسی طرح کا چوری شدہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْوَهَّابِيَّةَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، وہابی واقعی ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ کتاب کسی نے لکھی اور اپنے نام سے چھاپ کر، آپ یہ دیکھیے، یہ عبدالرؤف ظفر کا نام لکھا ہوا ہے، وہابی کا، چور وہابی، اتنا بڑا چور، اور جس نے کتاب لکھی اس کا ننھا منھا سا نام لکھا ہوا ہے غریب کا نیچے، سراج الاسلام حنیف۔ یہ سب کرتا دھرتا بن گیا۔ یہ اصل میں کتاب اس مولوی کی ہے جو دیوبندی مماتی ہے، اور اس نے 1,00,000 روپیہ مانگا۔ روپوں کے پیچھے بیچ رہے ہیں یہ ایمان، کتاب بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر نے کس طرح چلاکی سے کام لیتے ہوئے اس کی کتاب چھاپ دی۔ وہابیوں کا کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔